باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب کے غالی معتقدین جو ہیں جہلمی صاحب کا دفاع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جہلمی صاحب نے قرآن پر پابندی کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ قرآن معرہ پر پابندی، اس کو آئینی طور پر جرم اور ظلم قرار دینے اور اس کو آئینی طور پر حرام قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا انہوں نے مغالطہ دیا ہے اور ہم اس پر کمنٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے کیا ہے۔ جہلمی صاحب کے معتقدین کا یہ بدترین مغالطہ ہے، یعنی فیلسی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن معرہ پر پابندی آئینی طور پر اس کو حرام قرار دینے، قانونی طور پر اس کو جرم قرار دینے کے مطالبات سراسر کفر ہیں۔ اسی طرح قرآن معرہ کی نشر و اشاعت اور طباعت کو ظلم قرار دینا سراسر کفر ہے۔ ہم نے قرآن مترجم کی اشاعت و طباعت و نشر کرنے کے مطالبے پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ قرآن مترجم کو گھروں میں رکھنے پر کوئی اعتراض کیا ہے۔ تو یہ اعتراض تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن معرہ پر پابندی لگانے، اس کی طباعت اور اشاعت کو آئینی اور قانونی طور پر حرام اور جرم قرار دینے کے ناپاک اور نجس مطالبات اور قرآن معرہ کے ایسے ممالک جہاں لوگ عربی سے غیر واقف ہیں، ان ممالک میں نشر و اشاعت اور طباعت کو ظلم قرار دینے پر نکیل کی ہے، اعتراض کیا ہے۔ اب قرآن معرہ پر پابندی وغیرہ کا مطالبہ کفر ہے، خواہ قرآن مترجم کی نشر و اشاعت کا مطالبہ کوئی کرے یا نہ کرے۔ دیکھیے جی، یہ میں نے بہت اچھا پوائنٹ بیان کیا ہے کہ قرآن معرہ کی نشر و اشاعت پر پابندی کا مطالبہ یا اپنے ڈسائپل سے کہنا کہ گھروں میں نہ رکھیں اس کو، یہ مطالبات کفر ہیں۔ ہم نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ قرآن مترجم کو گھر میں رکھنے کا انہوں نے کہا ہے تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اس پر کوئی ہمارا اعتراض ہے، نہیں، اس پر تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا اعتراض اس چیز پر ہے کہ یہ جو مطالبات ہیں یہ کفر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کوئی سمجھنا نہیں چاہ رہا۔ تو قرآن مترجم کی اشاعت و طباعت کا مطالبہ کرنے سے قرآن معرہ کی پابندی وغیرہ کا مطالبہ معاف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ انہوں نے جو جرم کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن معرہ پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے، اس کو قانونی طور پر اور آئینی طور پر حرام و جرم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کو ان ممالک میں جہاں لوگ 99 سے زیادہ یعنی 99.9% لوگ عربی نہیں جانتے، وہاں پر اس کی اشاعت کو ظلم قرار دیا ہے۔ تو یہ اس پر ہمارا اعتراض ہے۔ قرآن معرہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا، ہمارا یہ اعتراض ہے۔ ہمارا یہ اعتراض تو ہے ہی نہیں کہ قرآن مترجم پر انہوں نے پابندی لگانے کا وہ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے۔ تو ہم نے جس مطالبے کو کفر قرار دیا ہے وہ اور ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ایک مطالبہ اگر ان کا جائز ہے، صحیح ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے ان کا وہ مطالبہ جو ہے کفر سے غیر کفر ہو گیا جو کیا کہتے ہیں دوسرا مطالبہ ہے۔ تو